अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए गौर, भूख से मजीद फलस्तीनी शहीद। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। इसराइल की गजा में जंग का मकसद फलस्तीनियों को भूखा मार कर इनकी जिद्दोजहद को कुचलना है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने दिया मजम्मती बयान। हिंदुस्तान अमेरिका का अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, ट्रंप का दावा। कहा 24 घंटों में टैरिफ में कर दूंगा इजाफा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात खराब ना करें और चीन को रियायत ना दें, साबिक अमेरिकी सफीर निकी हेली का ट्रंप को मशवरा। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होंगे आम इंतखाबात, मुल्क के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का ऐलान। और अमेरिका के एटम बम हमलों में मरने वालों की 80वीं बरसी, हजारों अफराद जापान के हिरोशिमा में हुए जमा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर से। मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख यासर अल दौसरी ने खुतबा जुमा में सोशल मीडिया के बढ़ते मनफी असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए मुसलमानों को इसके जिम्मेदाराना इस्तेमाल की तलकीन की। शेख यासर ने खुतबा जुमा में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त तंबीह की और मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कोई भी मालूमात शेयर करने से पहले इसकी सदाकत की तस्दीक ज़रूर कर लें। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर जाली और ख़रीदे गए अकाउंट्स के ज़रिए मन घड़त बयानात फैलाए जाते हैं जो माशरती इंतशार का सबब बन रहे हैं और जिनकी वजह से उलमा की साख को नुकसान पहुँच रहा है। इमाम काबा ने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर शाये या शेयर की गई हर बात का रोज़ क़यामत अल्लाह के हुज़ूर जवाब देना होगा। और अब बात गजा की। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 20 साल में पहली बार गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की हिमायत की है। नेतन्याहू 22 माह से जारी जंग में नई हिकमत अमली के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद भी नाकाम हो गई हैं, जिनमें फ़लस्तीन में फैली भूख और खौफनाक हालात को बेहतर बनाने और जंग बंदी की तरफ लाने के मुतालबात शामिल थे। वाज़ेह है कि गजा पर इसराइली हमले जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइल ने हमले करते हुए खुराक के मुतलाशी 51 अफराद समेत मजीद 74 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक सहाफ़ी की जानिब से पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मनसूब से मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी मामले पर मैं कुछ नहीं कह सकता और ये ज़्यादातर इसराइल पर खुद मुनहसर है। ट्रंप ने कहा गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसराइल गजा की तक़सीम में अमेरिका की मदद करेगा जबकि अरब ममालिक रकम से हमारी मदद करेंगे। Israeli Prime Minister had a cabinet meeting earlier. They're settling on a new plan for Gaza, which according to certain reports would mean reoccupying all of Gaza. What is the State Department's position on that? Would you support an occupation of all of Gaza? Well, of course, you know what we're focused on still, getting the hostages out after what we saw with videos over the last couple of days. It is a reminder to people about the evil that has been running this terror operation in Gaza via, of course, through Hamas. What I can tell you is that we would refer you in that instance regarding Israel's plans to the government of Israel. And regarding that reporting, again, reporting is one thing, real plans might be another. We are not in the business of interpreting statements from foreign governments when and if they're made. We do remain focused on freeing the hostages, including the remains of 2 Americans, and ensuring that Hamas never rules Gaza again. Follow up on my colleague's question on Gaza. Yes. Have U.S. officials spoken with Netanyahu about this potential plan for a complete military takeover of Gaza? I won't remark on any conversations whether or not they have occurred.
Okay, and then Axios is reporting that Witkoff and President Trump discussed plans for the U.S. to increase its role in providing humanitarian aid to Gaza. What will this look like, and how quickly will the U.S. act? I know Trump has mentioned food centers. Where does that stand now? Well, as we all know, every few minutes things change. When we say something's fluid on the ground, this couldn't be a better example of the nature of how things are moving. I can tell you that after the visit from Special Envoy Witkoff and Ambassador Huckabee, they went at the behest of the president, who wanted people on the ground to be able to report back to him exactly what was happening. Most of us, of course, are relying on reports from various areas. They have reported back to the president. What I won't do is get ahead of what the president will decide about what he's heard and the actions that he will decide to take. He will, obviously, he'll make that known to everyone. But what we do know, of course, from the beginning is that humanitarian aid has been at the heart of our action, not just for Gaza, but around the world, in my topper, as we call it. I mentioned, of course, our current standing with the Philippines and assistance there. But we do know, of course, just as a reminder for people who might not know, Special Envoy Witkoff spent over 5 hours inside Gaza this last weekend to assess the situation and to begin planning the best way to deliver urgent food and medical care to Gaza. And while we don't have anything to announce at this point, obviously it's rather early regarding the end result of that, that still remains our priority. मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा, इसराइल की गजा में जंग का मकसद फ़लस्तीनियों को भूखा मार कर उनकी जद्दोजहद को कुचलना है। मिस्र के सदर ने कहा, गजा में इसराइली जंग का मकसद सियासी मकासद का हुसूल या इरग़मालियों की रिहाई हरगिज़ नहीं, बल्कि इसराइल की गजा में जंग दरअसल आवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल कुशी करना और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा, मिस्र ना तो फ़लस्तीनियों की जलावतनी में हिस्सा लेगा और ना ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेगा। उधर गजा में इसराइली फोर्सेस ने आज सुबह से अब तक कम से कम 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें एक ख़तरनाक हमला गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर किया गया, जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने सलामती कौंसिल को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म के गजा पर मुकम्मल कब्जे की कोशिशें इंतहाई तशवीशनाक है। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर ने भी इस मनसूबे को नाकाबिल कबूल बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। और अब बात हिंदुस्तान और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात की। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि वो हिंदुस्तान की जानिब से रूस से तेल खरीदने के बायस अगले 24 घंटों के अंदर हिंदुस्तान पर आए टैरिफ में नुमाया इजाफा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा, हिंदुस्तान हमारे लिए अच्छा तिजारती शराकतदार नहीं रहा, क्योंकि वो हमसे बहुत कारोबार करता है, लेकिन हम उनके साथ ज़्यादा कारोबार नहीं करते। इसीलिए हमने 25% टैक्स पर इत्तेफाक किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसे अगले 24 घंटों में और बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक़ सफ़ी निक्की हेली ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रम्प को मशवरा दिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा बड़ा मुखालिफ है और रूसी ईरानी तेल का सबसे बड़ी ख़रीदार है को 90 दिन के लिए आपने टैरिफ में रिलीफ दिया। चीन को छूट हरगिज़ ना दे और हिंदुस्तान जैसे मजबूत इत्तेहादी के साथ अपने ताल्लुकात को हरगिज़ भी ख़राब ना करें। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में एक तैयारा हादसा हुआ। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा शुमाली एरिज़ोना में गिर जाने के बाद चलकर खाक हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क वाक़े CSI एविएशन कंपनी का ये तैयारा फ्लैग स्टॉफ से तकरीबन 200 मील शुमाल मशरिक़ में चनाले हवाई अड्डे के पास गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार सभी लोग तिब्बी एहलकार थे, जो एक मरीज को लेने के लिए अस्पताल जा रहे थे कि यह हादसा पेश आ गया। और आज जापान में उस वाक़े को 80 साल मुकम्मल हो गए जब दूसरी आलमी जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर एटमी बम गिराया था, जिससे सिर्फ इब्तदाई धमाके में ही तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हो गए थे। हिरोशिमा में आज 6 अगस्त को यादगारी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं और 3 दिनों बाद नागासाकी में होने वाली यादगारी तक़रीबात में भी दुनिया भर से हज़ारों अफराद शिरकत करेंगे। ताहम इस साल जिंदा बच जाने वाले अफराद, जिन्हें हिबाकोशा कहा जाता है, की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हो गई है, चूँकि एटमी हथियारों के जंगी इस्तेमाल के ऐनी शाहिदीन की दस्तें वक्त के साथ ख़त्म हो रही हैं।
اسی لیے عجائب گھروں، تنظیموں، انفرادی افراد نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ ان کہانیوں کو زندہ رکھیں گے۔ بنگلہ دیش کے عبوری رہنما اور انتظامیہ کے مشیر نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات فروری 2026 میں ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال عوامی بغاوت کے سبب وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور اس واقعے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہوں گے۔ شیخ حسینہ گزشتہ سال 5 اگست کو ہی اچانک استعفیٰ دے کر فرار ہو کر ہندوستان چلی آئی تھیں اور تب سے ہی دہلی میں مقیم ہیں۔ ڈھاکہ میں ہفتوں کے پرتشدد ہلاکت خیز مظاہروں کے بعد ان کی تیسری مدت کی حکومت کا زوال ہوا تھا۔ اس بغاوت کا آغاز دراصل سرکاری ملازمتوں میں متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج سے شروع ہوا تھا، جو ایک وسیع تر حکومت مخالف تحریک میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حامی اور پی ٹی آئی کے ارکان نہ صرف پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی عمران خان کی رہائی کے لیے سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے روبرو اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے ان ارکان نے حکومت پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، عمران خان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ 2 سال بیت گئے ہیں عمران خان کو جیل میں قید کیے، اسی لیے اب ان کے حامیوں نے رہائی کے لیے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے ہمارا جس اتنا تک کام ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، باقی جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ ہمارا اس طرح کا دشمن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم نارمل انداز میں اپنے برابر والے کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، جو اپنے آپ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا۔ لیکن ہمارا ایک ہڈن دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا، نہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہی اسی دشمن نے اب وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پبلک ہوں، 25 کروڑ عوام پبلک ہے، جو عمران خان کی 95% پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پبلک ہے۔ اگر آپ کی انٹرسٹ کو انٹرسٹ نہیں سمجھ رہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں؟ پبلک انٹرسٹ یہ ہے، یہ عمران خان پبلک انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پبلک کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں تو آپ اس کو ریلیز کریں۔ آپ اب پاکستان میں اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک دوسرا ملک ہے، ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، کوئی بندہ روک نہیں رہا، بلکہ یہاں تک کہ یہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا ملک ہے، وہاں پہ لوگ نکلے ہیں، 500 لوگ نہیں نکلے، 1000 آپ لوگوں نے پولیس بھیج دی ہے وہاں پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں۔ پبلک کو نکلنے دیں، پبلک کو اپنا جو حق ہے اس کو بیان کرنے دیں، جس کو ووٹ دیے ہیں اس کو واپس لائیں۔ یہ آپ لوگ جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ اسی کے لیے وہ ایک شخص، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا ہٹ کے کیا کیا ہے، یہ واحد شخص ہے جس نے سٹینڈ لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر ہوئے ہیں، ان کو ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیل کرتے تھے، ڈیل کر کے نکل جاتے تھے۔ یہ واحد شخص ہے جو نہیں مان رہا۔ وہ ہمارے ایک قرآن مجید کی آیت ہے، وہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صراط مستقیم پہ چلانا۔ یہ واحد شخص ہے جو ان سے نہیں ٹوٹ رہا۔ اس سے پہلے انہوں نے سب کو توڑ لیا۔ اب ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہم بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، نہ ہمیں یہ ہے کہ ہم کوئی عمران خان کے کوئی پیروکار ہیں۔ ہم وہ رول اینڈ لا کی بات کرتا ہے، وہ ہم جیسے طبقے کو وہ اوپر لانے کی بات کرتا ہے۔ ہم اس لیے اپنا پورا حق ادا کرتے رہیں گے، جب تک ہم جہاں بھی ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ باہر آئے گا اور پاکستان کی عوام بھی جو ہے وہ یہ کہہ سکے گی کہ ہم بھی جہاں پہ ووٹ ڈالتے ہیں وہاں پہ ووٹ نکلے گا، اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ لے کے آئیں گے۔ یہ نظام انشاءاللہ بدلے گا۔ بہت اس نظام نے سروائیو کر لیا، 75 سال ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ صرف نام کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی 14 اگست آنے والی، ہم نعرے لگائیں گے ہم بہت آزاد ہیں جی، ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ ہمارا دل ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اس کے دل پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے والے کتنے ہیں؟ 5% لوگ۔ ہم اسی اسٹرگل میں ہیں، ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن عمران خان ضرور باہر آئے گا اور ہماری امنگیں جو ہے وہ پوری ہوں۔ تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے زیاد صاحب ہوتے تھے، اور
میرے والد صاحب بھی ملٹری میں تھے، بلکہ انہوں نے دونوں جنگیں لڑی ہندوستان سے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا یہ جو 2 جنگیں نا یہ بے وقوفانہ جنگیں تھیں، اور جبکہ ان کو تمغہ رسالت بھی ملا اور ستارہ جڑت بھی ملا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے عقل مند ملٹری کے لوگ ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کنٹینیو کر سکتا ہے اس طرح؟ کبھی نہ کبھی تو اینڈ ہوگا، تو کدھر جائیں گے عاصم منیر صاحب؟ میرا ایک میسج ہے عاصم منیر صاحب سے، آپ سوچ لیجئے کہ اب سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد آپ کدھر جائیں گے؟ بتائیں نا، کہاں جائیں گے آپ؟ آپ امریکہ آئیں گے؟ آپ کو یاد ہے کیا کیا تھا انہوں نے شاہ ایران کے ساتھ؟ بھول گئے آپ لوگ جنگیں تو کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہر جنگ جو آپ نے کی اپنے لوگوں کے ساتھ کی، آپ لوگ بلتستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، بلوچستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، کے پی میں آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں، پنجاب میں صرف ایک صوبہ جس کے لیے آپ سب جگہ جنگ کر رہے ہیں، ہندوستان سے آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے آپ، ادھر ہمارے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور ان کو J-10C خریدنے ہیں. ان J-10C سے ہم کیا کریں گے؟ ہندوستان پہ میں بہت سارے ہندوستانیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کے ساتھ. میرے ساتھ ابھی بھی ہندوستانی کام کرتے ہیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیے پرابلم ہے کہاں؟ ایک ہی جگہ آتی ہے اور وہ واپس کہاں آتی ہے؟ بار بار، کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ کنٹینیوسلی انٹرفیئر کر رہی ہے پولیٹیکل پروسیس میں، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا پاکستان کے ٹوٹنے کا بہت بڑا خدشہ ہے. ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے جدید شہروں میں منگل کے روز شدید بارشوں اور آسمان پر سیاہ بادلوں نے نظام زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. ہسپتال، اسکولز اور عدالتیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ شہر کی سیڑھیاں تیز بہاؤ والے جھرنوں کا منظر پیش کر رہی تھی. تقریباً 59 منٹ تک آسمان پر 10,000 بار بجلی چمکی اور بارش کی شدت 90 ملی میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جو نہ صرف شہر بلکہ ہمسایہ صوبے کو بھی متاثر کرتی رہی. ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑی علاقوں سے پانی کے تیز ریلے نیچے کی جانب آتے ہوئے سیڑھیوں کو سفید جھاگ والے جھرنے میں تبدیل کر رہے تھے. ہانگ کانگ کی پیچیدہ اور کثیر المنزلہ شہری ساخت کے باعث پانی تیزی سے نیچے کی طرف بہتا رہا. آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کے لیے غور، بھوک سے مزید فلسطینی شہید. ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا. اسرائیل کی غزہ میں جنگ کا مقصد فلسطینیوں کو بھوکا مار کر ان کی جدوجہد کو کچلنا ہے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے دیا مذمتی بیان. ہندوستان امریکہ کا اچھا تجارتی پارٹنر نہیں، ٹرمپ کا دعویٰ. کہا 24 گھنٹوں میں ٹیرف میں کر دوں گا اضافہ. ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں اور چین کو رعایت نہ دیں، سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کا ٹرمپ کو مشورہ. بنگلہ دیش میں اگلے سال فروری میں ہوں گے عام انتخابات، ملک کے عبوری سربراہ محمد یونس کا اعلان. اور امریکہ کے ایٹم بم حملوں میں مرنے والوں کی 80ویں برسی، ہزاروں افراد جاپان کے ہیروشیما میں ہوئے جمع. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچ چکا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.